اگر کسی کو اکیلا چلتا دیکھو تو سمجھو سچا انسان ہے۔ بھیڑ ہمیشہ منافق کے پاس ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعوے عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنا رضا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصے ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ سب کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تامتا ہے، وہ آپ کے مستقبل کو بھی تام لے گا، اس کی ذمہ داری بھی وہ لے لے گا۔ نا امید مت ہوا کر۔ اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ وہ راستے بھی دکھا دیتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جس نے جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان نور روشن فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورۃ الکہف کے ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ یاد کرنے سے دجال سے پناہ ملے گی۔ جب تمہارے نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہارا دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنی پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت ہی نہیں آتے، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کی کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کے مجلس میں اسے یاد کروں گا۔
کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنی قریب آ چکے ہو اور تمہارے اور معجزہ کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنی نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائے نہیں، صبر کرے اور یقین رکھے اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسا ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔